بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي۔ رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں آنے والی مصائب و مشکلات، حادثات اور پریشانیوں سے عاجز آ کر، گھبرا کر، پریشان ہو کر موت کی تمنا کرنا اور موت کی دعا کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به۔ اگر زندگی میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس کی وجہ سے گھبرا کر تم موت کی تمنا مت کرو۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے لا يدعون احدكم بالموت لضر نزل به۔ زندگی میں آنے والی پریشانیوں سے گھبرا کر تم موت کی دعا مت کرو۔ تو موت کی تمنا کرنے اور موت کی دعا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اگر کسی کے لیے ضروری ہے اور وہ تمنا کرنا چاہتا ہے یا دعا کرنا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے چاہیے کہ اس طرح سے دعا کرے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی۔ اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے اس وقت تک زندہ رکھ، وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو اس وقت مجھے وفات دے دے۔ تو آدمی کو اس قسم کی دعا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے خودکشی کی مذمت، اسلام میں خودکشی کی کتنی سخت حرمت بیان کی گئی ہے، اور جو شخص خودکشی کرتا ہے وہ ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور اسلام میں یہ بڑا سخت جرم ہے، اور ایسے شخص کو قیامت کے دن جہنم میں اسی چیز کے ذریعے سزا دی جائے گی جس کے ذریعے وہ خودکشی کرتا ہے، اور یہ مسلسل اس کو یہی سزا جہنم کی آگ میں دی جائے گی۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے آپ اس حدیث کی روشنی میں غور کیجئے کہ زندگی میں آنے والی مصائب و مشکلات اور پریشانیوں سے گھبرا کر، عاجز ہو کر کے موت کی دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ایک انسان گھبرا کر کے، پریشان ہو کر کے اگر خودکشی کرتا ہے تو یہ بدرجہ اولا ایک حرام کام ہے۔ زندگی میں آنے والی مصائب و مشکلات اور پریشانیوں سے عاجز آ کر، تنگ آ کر کے کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ موت کی تمنا کرے، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ موت کی دعا کرے۔ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لینا، یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں، یہ بہت بدترین جرم ہے۔ اسی لیے ایسے شخص کے لیے سخت سزا احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ خودکشی کے بہت سارے اسباب و عوامل ہیں جس کی وجہ سے سماج اور معاشرے میں خودکشی کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ ایک موجودہ سروے کے مطابق ہندوستان میں، ہمارے ملک میں ہر 4 منٹ میں ایک خودکشی ہو رہی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ خودکشی کا تناسب اس وقت ہندوستان میں، ہمارے ملک میں کتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ ہر 4 منٹ میں ایک خودکشی ہوتی ہے ملک میں۔
تو اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہیں. ایک بڑا سبب جو ہو سکتا ہے، جو بنیادی سبب ہے، ایک بحیثیت مسلمان جو ہمیں سمجھنا ہے، وہ ایمان کی کمزوری ہے، دینی تربیت کی کمی ہے. دیکھیے، ہمارے پاس جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، حساب و کتاب پر ایمان رکھتا ہے، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر توکل رکھتا ہے، تو یہ دین، ایمان، توکل علی اللہ ایک ایسا عقیدہ ہے، ایک ایسی روحانی طاقت ہے جو ایک بندے مومن کو اس کی زندگی میں آنے والے بڑے سے بڑے مصائب و مشکلات کو بخوشی برداشت کر لینے کا ہنر دیتی ہے. ایک مسلمان، ایک مومن کی زندگی میں بھی بڑے بڑے مسائل آتے ہیں. بہت سارے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو مختلف الجھنوں کا شکار رہتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں ایک مومن کی زندگی میں، بڑے بڑے حادثات اس کی زندگی میں گزر جاتے ہیں، لیکن صرف اس کا ایمان، اس کا عقیدہ اسے غلط راہ پر قدم اٹھانے سے منع کرتا ہے. وہ اللہ پر توکل رکھتا ہے کہ اگر میں اللہ پر بھروسہ کروں گا، اللہ پر ایمان رکھوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والی زندگی میں یہ مصیبتیں ٹل جائیں، اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو ختم کر دے، میری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ خوشیاں آئیں، میرے زندگی کے غم و مشکلات ختم ہو جائیں. تو اسے اللہ کی رحمت سے ایک امید ہوتی ہے اور وہ کوئی غلط فیصلہ نہیں لیتا ہے. تو یہ ایمانی طاقت بہت بڑی طاقت ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ خودکشی کے اکثر واقعات جو پیش آتے ہیں وہ کافروں اور مشرکوں میں پیش آتے ہیں، یا مسلمانوں میں ایسے لوگوں سے ایسے واقعات سرزد ہوتے ہیں جو دینی ماحول سے دور ہوتے ہیں، دینی تربیت جن کی نہیں ہوتی، ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، دینی ماحول سے الگ تھلگ رہتے ہیں. ایسے لوگ ایسے بڑے فیصلے لیتے ہیں. وہ آدمی جو دینی ماحول میں رہتا ہو، ایسا آدمی جس کو اللہ پر توکل ہو، وہ کبھی بھی اس قسم کے فیصلے نہیں کر سکتا ہے، ایسا قدم نہیں بڑھا سکتا ہے. اسی لیے اکثر پیش آنے والے واقعات غیر مسلموں سے تعلق رکھتے ہیں، اور غیر مسلموں میں بھی جو جتنے بڑے ہیں ان کے ساتھ اس قسم کے واقعات اور پیش آتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ فلمی دنیا کے بڑے بڑے اداکارے، کھیل کے میدان کے بڑے بڑے کرکٹر، جن کو بڑی عزت، بڑی شہرت حاصل ہوتی ہے، لیکن اچانک سننے میں آتا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی. پچھلے دنوں ایک فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والے نے خودکشی کی تھی. تو دیکھنے میں وہ ان کو بڑی شہرت ملتی ہے، بڑے مضبوط انسان دکھائی دیتے ہیں، بڑے طاقتور، بہادر سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک کافر آدمی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، دیکھنے میں کتنا بڑا طاقتور اور بہادر ہو، وہ بڑا بزدل ہوتا ہے. چھوٹی سی مصیبت اگر اس کی زندگی میں آ جاتی ہے تو وہ گھبرا اٹھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور بہت جلد کوئی فیصلے لے لیتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں آپ ایک مومن کو دیکھیے کہ اس کی زندگی میں بڑے بڑے مسائل آ جاتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن بخوشی وہ برداشت کر لیتا ہے. قوت برداشت اس کے پاس ہوتی ہے، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ اس کو روحانی طاقت عطا کرتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی میں جو مصیبت اور پریشانی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہو سکتا ہے یہ میرے گناہوں کی سزا ہو سکتا ہے کہ یہ میرے ایمان کی آزمائش ہو. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پیغمبروں کو آزمایا ہے، تو وہ اس کو ان مصیبتوں اور پریشانیوں پر وہ بڑی خوشی سے صبر کر لیتا ہے، اور جانتا ہے کہ صبر کرنے والوں کا بہترین بدلہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. تو اس لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ایمان آدمی کے پاس ہونا چاہیے، مضبوط ایمان، اور ایک دینی ماحول، دینی تربیت کی ضرورت ہے. اور جو لوگ اس ماحول سے الگ رہتے ہیں اور جن کے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، دینی تربیت نہیں ہوتی ہے، وہ اس قسم کے بہت سارے غلط قدم بڑھا لیتے ہیں. بہت ساری برائیوں اور بہت ساری غلطیوں کا سبب یہی ہے، دینی تربیت کی کمی، ایمانی کمزوری. اسی طریقے سے ایک دوسرا سبب جو ہو سکتا ہے وہ ہے اللہ کی رحمت، اس کی قدرت سے مایوسی. ایک انسان بیمار ہے، مسلسل بیماریاں اس کی بڑھتی جا رہی ہیں، بیماری سے تنگ آ کر کے بسا اوقات وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا. یہاں بھی اس کے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، ورنہ وہ شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا.
اس لیے کہ اس کا ایمان اسے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ کفر ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس انسان وہی شخص ہو سکتا ہے جو گمراہ انسان ہو. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. سورۃ الحجر میں اللہ نے کہا کہ رب کی رحمت سے گمراہ انسان ہی مایوس ہو سکتا ہے. اور سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے بچوں تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں. اپنے بچوں کو نصیحت کر کے سمجھا رہے ہیں کہ جاؤ اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ, یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے ایک کافر انسان ہی مایوس ہو سکتا ہے, کافر لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. تو مایوسی ایک کفر ہے. کبھی بھی انسان کی زندگی میں کیسے بھی مسائل ہو, کیسی بھی الجھنیں ہو, کیسی بھی پریشانیاں ہو, وہ اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے, اللہ کی قدرت سے مایوس نہ ہو. ایک مقروض انسان بسا اوقات قرض کے بوجھ سے دبا رہتا ہے, عاجز آ کر کے, تنگ ہو کر آ کر کے, پریشان ہو کر کے وہ غلط فیصلے کر لیتا ہے, غلط قدم بڑھا دیتا ہے. اسے اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو جاتی ہے. اللہ کی رحمت سے کسی بھی حال میں, چاہے وہ مقروض انسان ہو, بیمار انسان ہو, اس کی زندگی میں مصائب و مشکلات ہو, بسا اوقات لوگ معاشی مشکلات کو لے کر کے خودکشی کر لیتے ہیں. یہ بھی زندگی کا ایک بڑا مسئلہ ہے. کاروبار میں لاس ہو جاتا ہے یا کسی طریقے سے ان کی زندگی میں مسائل بہت زیادہ ہیں, اخراجات بہت زیادہ ہیں, معاشی مسائل ہیں. ابھی آپ لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں معاشی مسائل کو لے کر کے وہ خودکشی کر لیے, بلکہ بسا اوقات بعض لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ خودکشی کر لیے, فیملی سمیت, صرف معاشی مسائل کو لے کر کے. تو اس لیے کہ ان کو اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہے. وہ اللہ کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں کہ روزی کا مالک اللہ ہے اور زندگی نام ہے دھوپ اور چھاؤں کا, زندگی نام ہے آرام اور تکلیف کا. کبھی حالات ہمیشہ ایک طرح نہیں ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج حالات ہماری زندگی میں خراب ہے, ہو سکتا ہے کہ آنے والی زندگی میں اللہ رب العالمین ہمارے مصائب و مشکلات کو ختم کر دے. تو کسی بھی حال میں ایک بندے مومن کو اللہ رب العالمین کی قدرت سے, اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو مایوسی بھی یہ بسا اوقات انسان کو غلط فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتی ہے اور آدمی غلط قدم بڑھا دیتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک تیسری چیز کیا ہے, تیسرا سبب ہے ناکامی. بسا اوقات آدمی بڑے ارمانوں اور آرزوؤں کے ساتھ کوئی منصوبہ تیار کرتا ہے اور اس میں فیل ہو جاتا ہے, ناکام ہو جاتا ہے. تو ناکامی کی وجہ سے بسا اوقات وہ غلط قدم بڑھا دیتا ہے. اور ناکامی مختلف قسم کی ناکامی ہو سکتی ہے. کچھ لوگ ہیں, کچھ نوجوان ہیں جو عشق اور پیار میں ناکام ہونے کی وجہ سے, عشق میں ناکامی کی وجہ سے بھی بسا اوقات وہ خودکشی کر لیتے ہیں, چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں. اسی طریقے سے تعلیم میں ناکامی, تعلیم میں ان کا رزلٹ خراب ہو گیا, وہ ناکام ہو گئے, یا جاب کی امید لگائے تھے, امتحان لکھے, کوشش کیے, لیکن عین موقع پر ان کو رزلٹ صحیح نہیں آیا, ناکام ہو گئے, تو خودکشی کر لیتے. تو ناکامی بھی ایک بہت بڑا سبب ہے. اس کے پیچھے بھی اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی رحمت پر یقین نہ ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترمذی کی حدیث میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو بہت ساری نصیحتیں کی تھی. ان میں سے ایک نصیحت کیا تھی, وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ رب العالمین کی مدد صبر کرنے میں, آدمی کو صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے, بہت جلد گھبرا نہیں جانا چاہیے, پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی مدد صبر کے ساتھ. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ اور تکلیف کے ساتھ ہی آسانی ہے. جو آدمی تکلیفوں کو جھیلتا ہے, مصائب و مشکلات کو برداشت کر لیتا ہے, تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کی زندگی میں آسانیاں ہو جاتی ہیں. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تکلیف اور پریشانی کے ساتھ آسانی اللہ رب العالمین نے لکھی ہے. حالات ہمیشہ ایک طرح نہیں ہوتے ہیں, زندگی میں آرام اور تکلیف, خوشی اور غمی آتے رہتے ہیں. آدمی کو اللہ رب العالمین کی رحمت پہ یقین رکھنا چاہیے کہ ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے
مشکل حالات کو ایک دن ختم کرے گا، میری زندگی میں خوشحالی لائے گا، اور ایک مرتبہ میں ناکام ہوا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ اللہ رب العالمین مجھے اس سے بڑی کامیابی عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے اسے امید رکھنا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور بسا اوقات آدمی ناکام ہونے کی وجہ سے غلط فیصلے کر لیتا ہے، غلط قدم بڑھا لیتا ہے، تو دنیا کی یہ جو تکلیف اور پریشانی ہے یہ عارضی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو اس کو تکلیف ملنے والی ہے آخرت میں جہنم کی سزا میں کی شکل میں، وہ تو ہمیشہ اس کو تکلیف ملتی رہے گی۔ دنیا کی تکلیف سے بچنے کے لیے گھبرا کر کے آدمی آخرت میں ہمیشہ کی تکلیف اپنے لیے لازم کر لیتا ہے، یہ کیسی نادانی ہے، یہ کبھی بھی ایک عقل مند آدمی نہیں کام کر سکتا ہے۔ اور دنیا کی جو تکلیف ہے یہ آخرت کے تکلیف کے مقابلے میں بہت معمولی ہے۔ جو آخرت میں جہنم میں ایسے لوگوں کو تکلیف اور سزائیں ملنے والی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوں۔ یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے کہ آدمی دنیا کی معمولی تکلیف سے عاجز آ کر کے، تنگ آ کر کے، پریشان ہو کر کے وہ خودکشی کرتا ہے، غلط قدم بڑھا دیتا ہے، اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، اور آخرت میں اس کو جو تکلیف ملنے والی ہے جہنم کی عذاب کی شکل میں، وہ اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت ہوگی اور وہ ہمیشہ کی ہوگی، اس سے وہ باہر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ ایمان کی کمی، ایمان کی کمزوری یہ آدمی کو بہت سارے برائیوں کی طرف لے جاتی ہے، اور ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں جو ہم دینی ماحول میں رہتے ہیں، مسجدوں میں آ کر کے باجماعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس سے آدمی کو ایک ایمانی طاقت ملتی ہے، روحانی طاقت ملتی ہے، ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ وہ لوگ جو اس ماحول سے محروم ہیں، مسجدوں سے ان کا تعلق نہیں ہے، مسجدوں سے دور ہیں، نماز روزے کی پابندی نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، تنہائی کی زندگی گزارتے ہیں، بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، نماز روزے کی پابندی نہیں کرتے، وہ ذہنی ان کی زندگی میں جیسی ہی کوئی پریشانی آتی ہے ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی تناؤ، ذہنی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت جلد وہ پریشان ہو کر کے، تنگ آ کر کے وہ غلط فیصلے کر لیتے ہیں۔ تو ہم جو یہ دینی ماحول میں رہتے ہیں، مسجدوں میں آنا جانا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس سے آدمی کو حوصلہ ملتا ہے اور روحانی طور پر اس کی زندگی میں بہت سارا سکون ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین پر پختہ ایمان رکھیں اور ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ۔